پیچھے ہٹو. اس نے حوالہ دے دیا ہے. اس نے اپنی ہار مان لی اور اپنے رب کو پکار لیا. یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا؟ میرے وہ اونچے اونچے محل کہاں گئے؟ میرے وہ ہرے بھرے باغیچے کہاں ہیں؟ اے میرے مولا، میں نے تو اپنی پوری جوانی، اپنا پورا سکون لٹا دیا تھا انہیں بنانے میں. کیا میرا سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا میرے پاس یہاں سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی بھی نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ دنیا سے ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہے اور عالم برزخ میں کھلتی ہے تو سب سے پہلا منظر کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ یعنی وہ دنیا جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح قیامت کے دن تک رہتی ہے. ایک انسان جو دنیا میں بہت امیر تھا آج ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں دور دور تک ویرانی ہے. نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی محل. دوستوں، کہیں ہماری اور آپ کی زمین بھی وہاں ویران تو نہیں پڑی؟ آج ہم اس عظیم تحفے کی حقیقت جانیں گے جسے 1400 سال پہلے 7ویں آسمان سے خاص ہمارے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ہماری جنت ویران نہ رہے. یہ کہانی ہے تیسرے کلمے کی. Third Kalma, the treasure of paradise. جامعہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اس کلمے کی جڑیں زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا پر ہیں. سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا وہ پیڑ جہاں کائنات کی حدوں کا انت ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے معراج کی مقدس رات کا، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک کے بعد ایک 7 آسمانوں کا سفر طے کر رہے تھے. تو اس دوران کیا ہوا؟ کون ہے؟ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہر آسمان پر نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا، لیکن 7ویں آسمان پر ایک خاص ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی. یا رسول اللہ، نظر اٹھا کر دیکھیے، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تشریف لے جائیے، ان سے ملاقات کیجیے. اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب 2 عظیم ہستیاں آمنے سامنے تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب اور محبت سے اپنے بزرگ باپ کو مخاطب کیا اور سلام عرض کیا. السلام علیکم یا ابی. جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ایک روحانی مسکراہٹ بکھر گئی. انہوں نے بڑی شفقت سے سلام کا جواب دیا اور ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے فرمایا، وعلیکم السلام، مرحبا، آؤ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی. جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے سفر کے لیے رخ موڑا، ٹھیک اسی پل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بہت خاص پیغام دینے کے لیے پکارا. اے محمد، ذرا رکیے. جی حکم کیجئے. آپ واپس دنیا میں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میری ایک امانت لیتے جائیے. اپنی امت سے میرا یہ سلام کہیے گا. ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی کی فکر تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اور آپ تھے، یعنی ان کی امت. سبحان اللہ، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ذریعے ہمیں سلام بھیج رہا ہے. لیکن بات صرف سلام تک نہیں تھی، انہوں نے جنت کا ایک بہت بڑا راز کھولا. اور انہیں میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہاں کے میدان چٹیل یعنی بالکل خالی ہیں. نہ تو وہاں کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی باغیچہ ہے. تو وہاں باغیچے کیسے لگیں گے؟ ان سے کہیے گا انہیں آباد کرنے والے بیج یہ الفاظ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب تمہارا کوئی امتی اسے پڑھتا ہے تو اسی پل یہاں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 لفظ بتائے وہ کوئی معمولی لفظ نہیں تھے. آئیے اس کلمے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہے. پہلا لفظ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، لیکن کس چیز سے پاک؟
जब एक बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो वो गवाही देता है कि या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, ये दुनिया ऐबों से भरी है, लोग कमियों से भरे हैं, लेकिन तेरी जात हर कमी, हर गलती, हर नींद, हर भूख और हर ऐब से पाक है। ये लफ्ज इंसान के दिल से बदगुमानी की गंदगी को धो देता है। दूसरा लफ्ज है वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। गौर कीजिए, जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर मैं यानी घमंड आ जाता है कि ये मैंने किया, लेकिन जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अपनी मैं को कुचल देता है और सारा क्रेडिट अपने रब को दे देता है। ये लफ्ज इंसान को आजजी सिखाता है। तीसरा हिस्सा है वला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न कोई पत्थर, न कोई इंसान, न कोई दौलत, न कोई ताकत, सिर्फ एक अल्लाह। ये इंसान को दुनिया की गुलामी से आजाद करता है। और चौथा हिस्सा है वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप मुसीबत में हों, कर्ज में डूबे हों या बीमारी ने घेरा हो तो अपनी उस बड़ी मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर कहिए अल्लाहु अकबर, यानी ए मुसीबत तू बड़ी होगी मगर मेरा अल्लाह तुझसे बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। मतलब तो हम समझ गए, लेकिन असल मसला ये है कि हम इसे दिल से महसूस नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि जब ये लफ्ज दिल में उतरते हैं तो क्या होता है। हजरत, मैंने मतलब भी जान लिया, तस्बीह भी पढ़ ली, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं होता, रूह प्यासी लगती है। क्या मेरे पढ़ने में कोई कमी है? बेटा, तुम लफ्जों को सिर्फ जुबान से अदा कर रहे हो, उन्हें अपनी रूह का हिस्सा नहीं बना रहे। तो मैं क्या करूं? अगली बार जब सुभान अल्लाह कहो तो तसव्वुर करना कि तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं और जन्नत के उस खाली मैदान में तुम्हारे नाम का एक सोने का पेड़ लग रहा है। और जब कहो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन नेमतों को याद करना जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें, और महसूस करना कि तुम उसके कितने एहसानमंद हो। याद रखिए दोस्तों, बिना एहसास के पढ़ी गई तस्बीह सिर्फ लफ्ज है, लेकिन एहसास के साथ पढ़ा गया एक लफ्ज पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यहां तक तो हमने जन्नत के पौधों की बात की, लेकिन तीसरे कलमे का जो आखिरी हिस्सा है उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहा है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तब ये लफ्ज काम आते हैं। तू बर्बाद हो गया है अब्दुल्ला, तेरा कर्ज कभी नहीं उतरेगा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, तेरा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने तुझे भुला दिया है, खत्म कर ले खुद को। मैं थक गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझ में अब और सब्र करने की ताकत नहीं बची। जब इंसान की अपनी ताकत और अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है तब वो अल्लाह की कुव्वत का सहारा लेता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब हम में ना तो गुनाह से बचने की ताकत है, न नेकी करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से ये होता है। पीछे हटो, इसने हवाला दे दिया है, इसने अपनी हार मान ली और अपने रब को पुकार लिया। अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है ला हौला वला कुव्वत 99 बीमारियों का इलाज है, और उनमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम यानी डिप्रेशन और टेंशन है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। ऐ अल्लाह के बंदे, नजर उठाकर देख, ये क्या है? ये बहार कहां से आ गई? ये बागीचे किसके हैं? ये तेरी जागीर है। जब तू दुनिया में मायूस था
और तूने पढ़ा सुभान अल्लाह तो यहाँ एक पेड़ लग गया। जब तूने शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ नेमतें बढ़ गईं। तेरे रब ने तेरे उन अल्फाज को जो तूने चलते फिरते उठते बैठते कहे थे उन्हें जन्नत के बागीचों में बदल दिया है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम हम तक पहुंच गया, उनका पैगाम आ गया। अब फैसला हमारा है, क्या हम उस ज़मीन को बंजर छोड़ देंगे या आज इसी वक्त अपनी जन्नत में पहला पेड़ लगाएंगे। मेरे साथ पढ़िए और महसूस कीजिए कि 7वें आसमान के ऊपर आपके नाम का एक दरख्त लग रहा है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो अब सब मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारी ज़ुबानों को अपने ज़िक्र से तर रख। या अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी जन्नत वीरान न हो बल्कि वो तेरे ज़िक्र के बागीचों से महक रही हो। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो लाहौल के ज़रिए अपनी तमाम परेशानियां तेरे हवाले कर देते हैं। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल दीन की गहराई को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक पहला कलमा नहीं देखा, हम बचपन से ये कलमा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त मक्का वाले इससे इतना चिढ़ते क्यों थे? तो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तुम में से मोहम्मद कौन है? तुम तो अपने गुलामों के साथ ऐसे बैठे हो जैसे कोई मामूली आदमी हो। बादशाह ऐसे तो नहीं होते। और दूसरा कलमा को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। पीछे हटो, इसने हवाला दे दिया है। इसने अपनी हार मान ली और अपने रब को पुकार लिया। या अल्लाह, ये मैं कहां आ गया? मेरे वो ऊंचे ऊंचे महल कहां गए? मेरे वो हरे भरे बागीचे कहां हैं? है मेरे मौला, मैंने तो अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा सुकून लुटा दिया था उन्हें बनाने में। क्या मेरा सब कुछ खत्म हो गया? क्या मेरे पास यहाँ सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आंख दुनिया से हमेशा के लिए बंद होती है और आलम बरज़ख में खुलती है तो सबसे पहला मंजर क्या होता है? आलम बरज़ख यानी वो दुनिया जहां मरने के बाद इंसान की रूह क़यामत के दिन तक रहती है। एक इंसान जो दुनिया में बहुत अमीर था आज एक ऐसे मैदान में खड़ा है जहां दूर दूर तक वीरानी है, न कोई साया, न कोई पेड़, न कोई महल। दोस्तों, कहीं हमारी और आपकी ज़मीन भी वहाँ वीरान तो नहीं पड़ी? आज हम उस अजीम तोहफे की हकीकत जानेंगे जिसे 1400 साल पहले 7वें आसमान से खास हमारे लिए भेजा गया था ताकि हमारी जन्नत वीरान न रहे। ये कहानी है तीसरे कलमे की। Third Kalma, the treasure of paradise. जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है कि इस कलमे की जड़ें जमीन की मिट्टी में नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा पर हैं। सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी का वो पेड़ जहां कायनात की हदों का अंत होता है। ये वाक़िया है मेराज की मुक़द्दस रात का, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन के साथ एक के बाद एक 7 आसमानों का सफ़र तय कर रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ? कौन है? मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हर आसमान पर नबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन 7वें आसमान पर एक ख़ास मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, नज़र उठाकर देखिए, ये आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तशरीफ़ ले जाइए, इनसे मुलाकात कीजिए। और फिर वो मुबारक घड़ी आई जब 2 अजीम हस्तियां आमने सामने थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब और मोहब्बत से अपने बुजुर्ग बाप को मुखातिब किया और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या अबी। जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से सलाम का जवाब दिया और उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, मरहबा, आओ मेरे नेक बेटे और नेक नबी
جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے سفر کے لیے رخ موڑا، ٹھیک اسی پل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بہت خاص پیغام دینے کے لیے پکارا۔ اے محمد، ذرا رکیے۔ جی حکم کیجئے، آپ واپس دنیا میں تشریف لے جا رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیے۔ اپنی امت سے میرا یہ سلام کہیے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی کی فکر تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اور آپ تھے، یعنی ان کی امت۔ سبحان اللہ، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ذریعے ہمیں سلام بھیج رہا ہے، لیکن بات صرف سلام تک نہیں تھی، انہوں نے جنت کا ایک بہت بڑا راز کھولا۔ اور انہیں میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہاں کے میدان چٹیل یعنی بالکل خالی ہیں، نہ تو وہاں کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی باغیچہ ہے۔ تو وہاں باغیچے کیسے لگیں گے؟ ان سے کہیے گا انہیں آباد کرنے والے بیج یہ الفاظ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تمہارا کوئی امتی اسے پڑھتا ہے تو اسی پل یہاں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 لفظ بتائے وہ کوئی معمولی لفظ نہیں تھے۔ آئیے اس کلمے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہے۔ پہلا لفظ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، لیکن کس چیز سے پاک؟ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، یہ دنیا عیبوں سے بھری ہے، لوگ کمیوں سے بھرے ہیں، لیکن تیری ذات ہر کمی، ہر غلطی، ہر نیند، ہر بھوک اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ انسان کے دل سے بدگمانی کی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے والحمد للہ۔ والحمد للہ، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے ہیں۔ غور کیجئے، جب انسان کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے اندر میں یعنی گھمنڈ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا، لیکن جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ اپنی میں کو کچل دیتا ہے اور سارا کریڈٹ اپنے رب کو دے دیتا ہے۔ یہ لفظ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے ولا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دولت، نہ کوئی طاقت، صرف ایک اللہ۔ یہ انسان کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اور چوتھا حصہ ہے واللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ مصیبت میں ہوں، قرض میں ڈوبے ہوں یا بیماری نے گھیرا ہو تو اپنی اس بڑی مصیبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے اللہ اکبر، یعنی اے مصیبت تو بڑی ہوگی مگر میرا اللہ تجھ سے بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب تو ہم سمجھ گئے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے دل سے محسوس نہیں کر پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ لفظ دل میں اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت، میں نے مطلب بھی جان لیا، تسبیح بھی پڑھ لی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، روح پیاسی لگتی ہے۔ کیا میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہے؟ بیٹا، تم لفظوں کو صرف زبان سے ادا کر رہے ہو، انہیں اپنی روح کا حصہ نہیں بنا رہے۔ تو میں کیا کروں؟ اگلی بار جب سبحان اللہ کہو تو تصور کرنا کہ تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں اور جنت کے اس خالی میدان میں تمہارے نام کا ایک سونے کا پیڑ لگ رہا ہے، اور جب کہو الحمدللہ تو ان نعمتوں کو یاد کرنا جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری سانسیں، اور محسوس کرنا کہ تم اس کے کتنے احسان مند ہو۔ یاد رکھیے دوستوں، بنا احساس کے پڑھی گئی تسبیح صرف لفظ ہے، لیکن احساس کے ساتھ پڑھا گیا ایک لفظ پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے جنت کے پودوں کی بات کی،
لیکن تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب یہ لفظ کام آتے ہیں۔ تو برباد ہو گیا ہے عبداللہ، تیرا قرض کبھی نہیں اترے گا، تو کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، تیرا کوئی مددگار نہیں، اللہ نے تجھے بھلا دیا ہے، ختم کر لے خود کو۔ میں تھک گیا ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، مجھ میں اب اور صبر کرنے کی طاقت نہیں بچی۔ جب انسان کی اپنی طاقت اور اپنی ہمت جواب دے جاتی ہے تب وہ اللہ کی قوت کا سہارا لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم میں نہ تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹو، اس نے حوالہ دے دیا ہے، اس نے اپنی ہار مان لی اور اپنے رب کو پکار لیا، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم یعنی ڈپریشن اور ٹینشن ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو بند قسمت کے تالے کھول دیتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، نظر اٹھا کر دیکھ، یہ کیا ہے؟ یہ بہار کہاں سے آ گئی؟ یہ باغیچے کس کے ہیں؟ یہ تیری جاگیر ہے۔ جب تو دنیا میں مایوس تھا اور تو نے پڑھا سبحان اللہ تو یہاں ایک پیڑ لگ گیا۔ جب تو نے شکر کیا الحمدللہ تو یہاں نعمتیں بڑھ گئیں۔ تیرے رب نے تیرے ان الفاظ کو جو تو نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہے تھے، انہیں جنت کے باغیچوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچ گیا، ان کا پیغام آ گیا، اب فیصلہ ہمارا ہے۔ کیا ہم اس زمین کو بنجر چھوڑ دیں گے یا آج اسی وقت اپنی جنت میں پہلا پیڑ لگائیں گے؟ میرے ساتھ پڑھیے اور محسوس کیجئے کہ 7ویں آسمان کے اوپر آپ کے نام کا ایک درخت لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ چلو اب سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ یا اللہ، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری جنت ویران نہ ہو بلکہ وہ تیرے ذکر کے باغیچوں سے مہک رہی ہو۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو لا حول کے ذریعے اپنی تمام پریشانیاں تیرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آپ سب کمنٹ میں دل سے آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیے، کیا پتہ ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایسی ہی قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے چینل دین کی گہرائی کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک پہلا کلمہ نہیں دیکھا، ہم بچپن سے یہ کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت مکہ والے اس سے اتنا چڑھتے کیوں تھے؟ تو دیکھنے کے لیے لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ تم میں سے محمد کون ہے؟ تم تو اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی معمولی آدمی ہو، بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کلمہ کو دیکھنے کے لیے رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔